بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بے شمار اقوام آباد ہیں، 200 سے زائد ممالک ہیں۔ ہر ایک کا اپنا تمدن اور ہر ایک کی اپنی تہذیب ہے۔ کچھ اقوام جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مشہور نہیں ہیں، اور پھر اسی طرح ہر ایک قوم اور ملک کی جو وجہ شہرت ہے وہ بھی مختلف ہے۔ اب اس دنیا کے نقشہ پر ایک ملک جس کا نام جرمنی ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ ملک اپنی صنعتی ترقی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جہاں تک جرمن قوم کا تعلق ہے تو قومی اعتبار سے جرمن قوم جو ہے وہ انتہائی محنتی، قول سدید کی پیروکار یعنی سچ بولتی، نظم و ضبط کی حامل ہے، عملی سوچ رکھتی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں بہترین طریقے سے کام کرتی ہے اور باریک سے باریک ترین نقطہ کو سامنے رکھ کر اپنے کام کو مکمل کرتی ہے۔ انتہائی دیانتدار قوم ہے، وفادار قوم ہے، اعتماد کیا جا سکتا ہے اس قوم پہ، اور وقت کی بہت زیادہ پابندی کا خیال رکھنے والی یہ قوم ہے، اور یہ ہیں وہ خصوصیات جو اس جرمن قوم کا خاصہ ہیں۔ اب ایک اور چیز جو اس قوم کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قوم کسی پر اعتماد کر کے اس کو اپنا لیڈر تسلیم کر لے تو پھر ساری قوم ہی متفقہ طور پر اس لیڈر کے پیچھے چل پڑتی ہے اور پھر اپنے لیڈر کی اطاعت اور پیروی میں ہر طریقے سے مشغول ہو جاتی ہے۔ اب جو یہ یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں اگر یورپ میں سب سے زیادہ کسی ملک پر اثر پڑا ہے اور وہ بھی منفی رنگ میں تو وہ جرمنی ہے، اور اسی کے پیش نظر آج کل جرمنی ملک کی جو قومی سیاست ہے اس میں ایک بہت ہی بلند اور دبنگ قسم کی آواز ابھر رہی ہے، جو کہ لیفٹ پارٹی جس کو یہاں جرمنی میں دی لنکے کہتے ہیں، اس سیاسی پارٹی کی ایک ممبر پارلیمنٹ ہے جن کا نام ہے ساہرا واگن کنیکٹ۔ یہ جو محترمہ ہے یہ 1969 یعنی 1969 میں سابقہ مشرقی جرمنی کے شہر جینا میں پیدا ہوئی تھیں۔ کوئی اس کو جینا بھی کہتے ہیں، کچھ جینا بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے سیاسیات اور معاشیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور معاشرتی موضوعات مختلف قسم کے جو ہیں ان پر یہ کتب بھی لکھتی ہیں، بلکہ 2021 میں جو ان کی معاشرتی موضوع پر کتاب تھی وہ جرمنی کی بیسٹ سیلر کتاب تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے یا اس کا عنوان رکھا تھا کہ خود کو ہر وقت راہ راست پر سمجھنا یا درست سمجھنا۔ اب جو مختلف معاشرتی یا سیاسی موضوعات ہیں ان کے جو نظریات ہیں وہ عام ڈگر سے ہٹ کر ہیں، اور یہ جہاں بھی ہوتی ہیں ایک قسم کا ہیجان برپا کرتی رہتی ہیں۔ یہ کئی سالوں سے جرمن پارلیمنٹ کی ممبر ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کی بھی 2009 سے 2014 تک یہ ممبر رہی ہیں۔ مذہب کے لحاظ سے یہ دہریہ ہیں، گو اسرائیل کو تسلیم کرتی ہیں، لیکن جو اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر زیادتیاں ہوتی ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ یہ بہت بلند آواز جو ہے وہ برپا کرتی ہیں اور سخت الفاظ میں اسرائیل کی ان زیادتیوں پر تنقید بھی کرتی ہیں۔ 2010 میں یہ جرمن پارلیمنٹ میں اس وقت کے جو اسرائیلی وزیر اعظم آئے تھے اور انہوں نے یہاں تقریر کی، تو بعد میں تمام ممبران پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر ان کو اس طرح
جو ایلویشن کہتے ہیں یا ان کی تعریف کی تھی، اور یہ واحد پارلیمنٹ ممبر تھیں جو کھڑی نہیں ہوئیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھی رہیں۔ یورپ میں یہ جو ناٹو ہے تنظیم، اس کے یہ سخت خلاف ہیں، اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جرمنی کو اپنی سیکیورٹی کے لیے خود آگے آنا چاہیے، اور روس کے ساتھ مل کر، جو ایک اس خطے کا اہم ملک ہے، اپنی سیکیورٹی کا دونوں ملک مل کر کوئی بندوبست کریں۔ اب جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، ان کی حمایت روس کے ساتھ رہی ہے، اور جرمن پارلیمنٹ اور دیگر کئی فورمز میں، اسی طرح بعض اخبارات میں انٹرویوز کے ذریعے اور ٹی وی پروگراموں کے ذریعے انہوں نے جرمنی کی سیاست میں ایک قسم کا اب تلاطم سا برپا کر رکھتا ہے، اور بعض تجزیہ نگاروں نے تو اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ اگر جرمنی میں براہ راست چانسلر کو منتخب کرنے کا طریقہ کار ہوتا تو آج جس مقام پر یہ خاتون کھڑی ہیں، یہ ڈیفینیٹ تھا کہ یہ براہ راست جرمنی کی چانسلر منتخب ہو جاتی ہیں۔ اور لائپزگ ایک جرمنی کا سابقہ مشرقی جرمنی کا اور اس وقت بڑا شہر ہے، اور وہاں پہ چند روز پہلے ہی بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں نے بڑے ہی واشگاف الفاظ پہ یہ جو سارا واگن کنیکٹ ہے ان کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے جو بہت ہی بلند و بانگ دعووں کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے، اور بڑے ہی بے باکانہ لہجے میں، اور بالکل صحیح جو ہے اس وقت عوامی مسائل ہیں ان کا یہ ادراک کرتے ہوئے ان کی آواز کو، یعنی عوام کی آواز کو بلند کر رہی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے جرمن پارلیمنٹ میں اپنا ایک خطاب کیا، تو اس میں انہوں نے یہ جو اس وقت موجودہ جرمن حکومت ہے، کولیشن ہے، یہ ایف ڈی پی، گرین اور ایس ڈی پی کا، تو ان پر سخت تنقید کی، اور کہا کہ یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس نے بالکل فضول قسم کی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ملک کے ملین جو لوگ ہیں وہ گیس اور تیل کی قیمتوں کو باعث ان کو اپنی زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور معاشی جو میدان ہے یا اکنامکس کی جو فیلڈ ہے اس میں درمیانے اور چھوٹے درجہ کی جو کمپنیاں ہیں ان کا دیوالیہ نکل رہا ہے، اور یہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ نہ تو اس کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہے، اور نہ ہی انہوں نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سیاست یہ نہیں ہے کہ سب اچھا محسوس کرتے رہیں ہر وقت کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ سیاست اصل میں وہ ہوتی ہے کہ جب قوم پہ مشکلات آئیں تو اس مشکل یا ان مشکلات میں سے نکلنے کے لیے بہتر اور ٹھوس منصوبہ بندی کرنا ہی اصل سیاست ہوتی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو عبوری دور جو گزر ہے، جس میں روس سے گیس اور تیل کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اگر دوسرے مغربی ممالک روس کے ساتھ مل کے اپنے اس عبوری دور کے لیے کوئی حل نکال سکتے ہیں تو جرمن حکومت کو کیا پرابلم ہے، وہ کیوں ایسا حل نہیں نکال سکتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو جرمن حکومت کی پالیسی ہے یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں مارنے کے مترادف ہے، اور انہوں نے واضح کیا اس چیز کو پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہ اگر آج عوام کے مسائل کا حل موجودہ حکومت نے بہتر رنگ میں نہ نکالا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ لکھ لیں، پھر یہ عوام آپ سے متنفر ہو جائیں گے، اور یا یہ جو الٹرنیٹ فار ڈوئچلینڈ ایک AfD جو انتہا پسند پارٹی ہے، یا یہ سارے ادھر چلے جائیں گے، یا آپ دیکھیں گے کہ اگلے انتخابات میں یہ آپ سب سے متنفر ہو کے گھر سے باہر ہی نکلیں گے اور کسی پارٹی کو بھی یہ ووٹ نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے اس فکر مندی کا اظہار بڑے ہی بلند آواز میں پارلیمنٹ میں یہ کیا ہے کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو عوام الناس ملینز کی تعداد میں ہیں جرمنی میں، یہ اپنے گیس اور بجلی کے بل کیسے ادا کریں گے۔ پھر ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ خوراک سے متعلق جو مختلف پیداواری یونٹس ہیں اور جو خوراک کی مختلف چیزیں جس میں بیکری آئٹمز بھی شامل ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ جلد ہی یہ سارا کچھ معاشرے سے غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح جو درمیانے درجے اور چھوٹی صنعتیں ہیں ان میں کام کرنے والے معاشرے سے غائب ہو جائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ جرمنی کی مڈل کلاس کچھ عرصے بعد جرمنی میں نظر ہی نہ آئے، کیونکہ مہنگائی اس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور حکومت اس کے خلاف کوئی مؤثر نہ تو پالیسی لے کے آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
عوام الناس میں ان کی اس جو دبنگ طریقے سے یہ جو خطابات کر رہی ہیں اور عوام کے مسائل کو ہر فورم پہ اٹھا رہی ہیں، ان کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ دن بدن بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور کئی شہروں میں تو ان کے حق میں جلوس بھی نکل رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ آئندہ جرمنی کی چانسلر یہ خاتون ہونی چاہیے جس کو اس وقت عوام الناس یعنی جرمنی کے عوام کے حقیقی مسائل کا ادراک ہے، اور وہ بڑے ہی جرأت مندانہ انداز میں ہر فورم پہ ان مسائل کو اٹھا رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو ان مسائل کا جو زمینی حقائق ہیں ان کا ادراک کرے اور ہمارے ان مسائل کے بارے میں بلند اور دبنگ آواز اور بے باک طریقے سے اور جرأت کے ساتھ ہمارے مسائل کو پراپر فورم پہ اٹھائے اور ان کے حل کے لیے محنت کرے۔ اور جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس قوم کی یہ خصوصیت ہے، اگر وہ کسی پر اعتماد کرنے لگ جائیں، یہ جو جرمن قوم ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ واقعی ہمارا ہمدرد ہے، تو وہ اس کے ساتھ مکمل وفادار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کی اطاعت اور پیروی کرنا اپنا فرض بنا لیتے ہیں۔